اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو صحت، تندرستی اور امن والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدقہ کی اہمیت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا صدقہ ہے، نابینا اور کم نظر دیکھنے والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ دوستو، یہ سنن ترمذی کی حدیث شریف ہے اور صدقہ کے بارے میں اہمیت بتا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ ارشاد پاک فرماتے ہیں، جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں سے ظاہری طور پر اور چھپ کر صدقہ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں خسارہ نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں، یعنی صدقہ کرنے والا کبھی بھی خسارے میں نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کسی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں۔ صدقہ کی فضیلت سے اللہ تعالیٰ انسان سے مصیبتیں ٹال دیتے ہیں۔ صدقہ کرنے سے انسان کی عزت و ناموس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو آگے چلتا کرو۔ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو جی چاہتا ہے۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے اگرچہ وہ دنیا کو واپس لوٹا دی جائے؟ تو جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ میت یا مردہ، دوستو، یہ قرآن مجید میں اللہ پاک صدقہ کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ میت یا مردہ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم عمرہ کریں گے، نماز پڑھیں گے یا روزہ رکھیں گے، بلکہ یہ کہا کہ ہم صدقہ کریں گے۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہوگی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ صدقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ہر لوگ مومن لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اپنے صدقہ کے سایہ میں رہیں گی۔ صدقہ عذاب قبر سے یعنی قبر کے عذاب سے نجات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ صدقہ قبر والوں پر قبر کی گرمی اور شدت کو یعنی حرارت کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ برے خاتمہ سے نجات دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ صدقہ کی وہ مال ہی باقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان، تیرا مال ایک تو ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، دوسرا پہن کر بوسیدہ کر دیا، تیسرا صدقہ کے آخرت کے لیے بھیج دیا۔ ایک عورت نبی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، کہنے لگی، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، میری تمنا ہے کہ میں اس کو خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، تو عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ کر اور الحمدللہ پڑھ، تکاثر پڑھ، نفل مکمل ہونے پر لیٹ جا۔ تو عورت کہتی ہے کہ میں نے دیکھا تارکول کا لباس اس کے جسم پر ہے اور اس کی ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ عورت صبح اٹھ کر دوبارہ حضرت حسن بصری کی خدمت میں گئی اور خواب سنایا۔ انہوں نے یہ اندوناک حالت سن کر فرمایا کہ اپنی بیٹی کی طرف سے صدقہ کر، شاید اللہ جل شانہ صدقے کی وجہ سے تیری بیٹی کا عذاب ختم فرما دے۔ اگلی رات خود حسن بصری خواب میں دیکھتی ہیں کہ جنت کے باغ میں ایک نہایت اونچی تخت پر ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے
جس کے سر پہ نور کا تاج اور کہہ رہی ہے حسن میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں آپ کے پاس آئی تھی، فرمانے لگی تیری ماں نے تو تیری حالت اس کے برعکس بتائی تھی، کہاں میری حالت وہی تھی جو میری ماں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ ہم 70 مردے اسی عذاب میں مبتلا تھے کہ ایک صالح شخص کا ہمارے قبرستان سے گزر ہوا، انہوں نے ایک مرتبہ درود پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں دیا، اور اس درود کا اللہ تعالیٰ کو اتنا مقبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دیے گئے اور ہمیں جنت میں یہ رتبہ مل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں جہاں صدقہ کا بیان ہے وہاں لڑکیوں کی پرورش کی فضیلت بھی مذکور ہے۔ لڑکی ضعیف جنس اور اس سے کما کر دینے کی امید میں وابستہ ضعیف جنس ہیں اور اس سے کما کر دینے کی امید میں وابستہ نہیں ہوتی، اس لیے لڑکیاں بہت سے خاندانوں میں مظلوم مقہور ہو کر زندگی گزارتی ہیں، ان کے واجب حقوق بھی پامال کر دیے جاتے ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک اور اچھا برتاؤ کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی پرورش کرنے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کی پرورش پر بہت زیادہ زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کی خیر و خبر رکھنے والے کو بشارت سنائی کہ ایسا شخص دوزخ سے محفوظ رہے گا، اور لڑکیوں کی یہ خدمت اس کے لیے دوزخ سے بچانے کے لیے آڑ بن جائے گی۔ اپنی لڑکی ہو یا کسی دوسرے مسلمان کی یتیم بچی ہو، ان سب کی پرورش کی یہی فضیلت ہے۔ بہت سی عورتیں سستی لڑکیوں پر ظلم کرتی ہیں اور بہت سے مرد اپنی بیوہ لڑکی یا غیر شادی شدہ لڑکی سے گھبرا جاتے ہیں جس کا نکاح ہونے کی میں کسی وجہ سے دیر ہو، اور بعض مرد نئی بیوی کی چکر میں پہلی بیوی کی اولاد پر ظلم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس حدیث سے سبق حاصل کرنا لازم ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا کہ تمہیں افضل ترین یعنی سب سے برتر بہت بڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ صدقہ نہ بتاؤں، پھر خود ہی جواب دیا کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنی لڑکی پر خرچ کرو جو طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر تمہارے پاس واپس آ گئی ہو، تمہارے علاوہ کوئی اس کے لیے کمائی کرنے والا نہیں ہے۔ نیز سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کے اخراجات برداشت کیے اور ان کو ادب سکھایا اور رحم اور شفقت کا برتاؤ کیا یہاں تک کہ وہ اس کے خرچ سے بے نیاز ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیں گے۔ دوستو بہت بڑا اجر ہے، اپنی لڑکیوں پر بہت زیادہ خرچیاں کرو، بہت زیادہ خیال رکھا کرو، اور صدقہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں آپ سب کو اللہ پاک صدقہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ کی یہ فضیلت آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب میں لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو، اور صدقہ کی اہمیت سے آگاہ کیا کریں۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آمین۔